وہ عام سے لہجے میں بولا۔ ماں نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ماں، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہیں جس سے بدلہ لینا ہے ان سے لو، مجھ سے نہیں۔ اب جاؤ یہاں سے، ماں مضبوط لہجے میں بولی، لیکن پھر بھی اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ الیگزینڈر نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جسے ماں دیکھ ہی نہیں پائی۔ بہت زبان چلنے لگ پڑی ہے تمہاری لڑکی، بدلہ تو تمہارے ذریعے ہی لوں گا، اور شرافت سے کل 10 بجے مجھے ادھر ملنا، میں لینے آؤں گا تمہیں، ورنہ میں تمہارے گھر بھی آ سکتا ہوں، اور پھر میں وہ کروں گا کہ پورے محلے کیا، پورے شہر میں تم منہ چھپاتی پھرو گی۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں بولتا، ماں کو لرزا گیا تھا۔ ماں نے سہمتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سیٹی بجاتا وہاں سے آگے کو بڑھ گیا، جبکہ ماں ساکھ سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا جسم شل ہونے لگا اور دماغ معاف۔ وہ کسے سب بتاتی؟ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اچانک اس کا موبائل فون بجا تھا۔ اس نے موبائل بیگ سے نکالتے اسکرین کو دیکھا۔ مجھ سے بھاگنے کی یا کسی کو کچھ بھی بتانے کے عوض میں تمہارے منہ سے نکلے ہر لفظ پر تمہارے گھر کے ایک فرد کی جان تحفے میں لوں گا۔ ویسے مجھے تحفے زیادہ پسند نہیں، امید ہے تم میری پسند کا خیال رکھو گی۔ دل دلا دینے والا میسج تھا۔ ماں نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کئی لمحے اسکرین کو گھورتی رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اس نے خان بابا کو کال کی تاکہ وہ گھر جا سکے، کیونکہ اتنے شدید خوف میں وہ یونیورسٹی تو ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں خان بابا واپس آئے اور وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے وجود کے لبوں پر آج دوسری بار مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں میں شفقت بھری چمک۔ ماں نے کھڑکی سے دیکھا اور اسے درخت کے ساتھ کھڑے دیکھ وہ سانس روک گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گاڑی دور ہوتی جا رہی تھی اور اس کا وجود بھی، لیکن اس شخص کی باتیں، وہ باتیں ماں جمشید خان کو اپنی قید میں لے رہی تھیں۔ یار آرزو، کہاں غائب تھی تم؟ بریک ٹائم میں بیٹھے مروہ نے آرزو کو خفگی سے دیکھتے پوچھا۔ تمہارے اس کرش نے جینا حرام کر دیا تھا۔ ایسا کرو، اٹھا کر لے جاؤ اسے، ہمیں نہیں چاہیے۔ آرزو لیز کھاتے بولی۔ اس کے لہجے میں بیزاریت تھی اور مروہ اس کی بات سنتے ہنس دی۔ پاگل، کل تم نے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن مس کر دی، مروہ ایکسائٹڈ سی بولی تھی۔ آرزو نے ابرو اٹھا کر پوچھا، ساتھ لیز منہ میں رکھا۔ ہائے، پرسوں سے نا ہمارے کالج میں کمپٹیشن ہو رہے ہیں یار، ہمارا کالج ایز اے میزبان ہوگا، ہم لوگ حصہ لیں گے اور پاس کے کالج کے اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے ٹیم کی صورت۔ مروہ ہاتھ آگے کرتی بولی کہ آرزو اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار سکے، جبکہ آرزو نے کوفت سے منہ بگاڑا۔ تو آرزو آنکھیں گھماتے بولی تو مروہ نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ تو یار، موبائل لے کر آنے کی اجازت بھی ہے، اور ساتھ پاس والے کالج سے ٹیمز آئیں گی، تمہیں تو پتہ ہے وہاں کو کلاسز ہوتی ہیں۔ مروہ ہنسی دباتے بولی۔ موبائل کا سن آرزو بھی پرجوش ہوئی تھی۔ سچ؟ آرزو لیز کو چھوڑے اب مروہ کو دیکھتے بولی۔ ہاں نا یار، میں کسی کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے رہی، آرام سے انجوائے کروں گی۔ مروہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی۔ ہائے، میں تو موبائل لے کر آنا چاہتی تھی شروع سے یار، کالج میں پکس لینے کا کتنا مزہ آتا ہے، آرزو اٹھتے ہوئے بولی۔ مروہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ کیا پتہ وہاں تمہیں کوئی پسند کر لے، مروہ نے منہ پر ہاتھ جماتے کہا، جس پر آرزو نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور پھر ہنس دی۔ پاگل، ابھی کالج کلیئر نہیں ہوا اور تجھے پسند کی باتیں سوچ رہی ہیں، تم اپنی نظریں قابو میں رکھنا، ورنہ میں اشر بھائی کو بتا دوں گی، آرزو منہ بناتے اسے وارننگ دیتے بولی تھی، جس پر مروہ نے اس کو خفگی سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں اپنی کلاس میں انٹر کر گئی کیونکہ بریک ختم ہو چکی تھی اور اب انہیں پڑھنا تھا، اور چھٹی کے وقت تک آرزو کا منہ پھول گیا۔ مروہ اسے دیکھتے ہنس رہی تھی، لیکن اسے خود بھی ٹینشن تھی، کیونکہ سر نے اٹھا کر 2 چیپٹرز فزکس کے دے دیے تھے، اور آرزو کو اپنی ساری خوشی کونے میں نظر آئی، جبکہ ٹیسٹ کسی بری بلا کی طرح اس کے سر پر سوار۔ خان بابا کے آنے پر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ 2 منٹ بعد ہی مروہ کی گاڑی بھی آ گئی، تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتی خدا حافظ بولتی گھر کی طرف روانہ ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ماں، ٹھیک ہو تم؟ آرزو کالج سے آتی سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہوتے بولی، کیونکہ ماں صبح ہی گھر لوٹ آئی تھی اور طبیعت خرابی کا بہانہ دیا تھا۔ ہاں بس طبیعت تھوڑی خراب ہے، ماں لبوں پر زبان پھیرتے بولی تھی۔
آرزو نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی نا مہا؟ آرزو نے ابرو اچکاتے استفسار کیا۔ مہا نے غائب دماغی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم کب کیوں آ گئی ہو یہاں؟ جاؤ کپڑے چینج کرو، ہمیشہ شرارتیں ہی کرتی رہتی ہو۔ تم اٹھو، چلو نکلو میرے روم سے۔ مہا آرزو کا بازو پکڑے زبردستی اسے اپنے کمرے سے باہر نکالنے لگی، جبکہ آرزو منہ کھولے اس کی بے تکی سی باتیں سننے لگی تھی۔ لیکن مہا یار، میں نے کیا کیا؟ آرزو آنکھیں پھاڑے اس کے چہرے کو دیکھتی بولی، جس نے دھکے دے کر آرزو کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر لیا۔ آرزو اب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے۔ آرزو کندھے اچکاتے وہاں سے باہر نکلی، کیونکہ اس نے ٹیسٹ بھی تیار کرنا تھا، سو اپنا سر جھٹک گئی۔ کمرے میں جاتے وہ اپنی کتاب اٹھائے باہر نکلی، اور اب آرزو خان پورے گھر میں چکر کاٹتے رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ ویسے آرزو باجی، رٹے سر کٹا، علی صوفے پر بیٹھتے بولا تو آرزو نے اسے گھورتے منہ بنایا۔ تم منہ بند رکھو اپنا بدتمیز۔ آرزو منہ بگاڑے بولی۔ علی کندھے اچکا گیا۔ کیوں لڑتی رہتی ہو ہر وقت؟ رخسار بیگم پیچھے سے آتی اسے ڈانٹنے لگی تھیں۔ آرزو نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ مما، یہ علی کو دیکھو کیا بول رہا ہے۔ پتہ نہیں اس گھر کے مکینوں کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، جلتے ہیں سب مجھ سے۔ آرزو نے ہنگارا بھرتے بالوں کو پیچھے کی جانب جھڑکا۔ رخسار بیگم نے اسے غصے سے افسوس سے گھورا۔ ایک وہ ہے سڑیل، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اسے مجھ سے۔ چیک کروائیں ماما اسے ڈاکٹر سے، مجھے تو لگتا ہے اس کا اوپر والا مالا خالی ہوگا۔ آرزو اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھتے اسے بجاتے بولی۔ رخسار بیگم نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ آرزو تمیز سے بات کرو۔ رخسار بیگم نے اس کے سر پر چپت رسید کرتے اسے ڈانٹا۔ رہنے دیں چھوٹی امی، بد دماغ لوگوں کے پاس کون سا دماغ ہے جو وہ تمیز سے بات کرے؟ وہ سیڑھیاں اترتے آگ لگاتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ باقی دنوں کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ بلیک کرتا پہنے، کندھوں پر مردانہ شال اوڑھے، ہاتھ میں بندھی مہنگی گھڑی اور بازو کونیوں تک فولڈ کیے، اس کی مردانہ وجاہت جھلک رہی تھی۔ آرزو نے فوراً حساب بے باک کرتے اسے دیکھتے دل پر ہاتھ رکھتے ابکائی آنے جیسی شکل بنائی، اسے چڑھایا اور وہاں سے باہر لان میں چلی گئی۔ رخسار بیگم نے دانیال کے جبڑے بھیجے چہرے کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی واپس کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ دانیال گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا بنا؟ مروہ نے اسے ٹوکا دیتے پوچھا، جس پر آرزو حلق تر کرتے نفی میں سر ہلا گئی۔ بول بھی، 2 گھنٹوں سے یوں ہی گونگی بنی بیٹھی ہے، مروہ ابزی چھوتے بولی۔ آرزو نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ یار، اس ایٹم نیوکلیئر کے سوالوں کو دیکھ کر بس میرے ذہن میں ایک ہی نیوکلیئر آ رہا تھا۔ دانیال سفیر خان، میرا ٹیسٹ بہت خراب گیا ہے۔ پتہ نہیں، سر نے بھی بہت انسلٹ کی، کہہ رہے تھے ابھی پرنسپل کو بتاتا ہوں، گھر سے بلاتے ہیں آپ کے۔ آرزو رونی صورت بنائے بولی۔ مروہ لب دبا گئی۔ اس کا ٹیسٹ پھر بھی کچھ ٹھیک گیا تھا۔ مروہ نے ماتھا پیٹا۔ یار، تم بہانہ ہی کر لیتی کوئی۔ مروہ افسوس سے بولی، ساتھ دوستی کے ناطے کندھے پر ہاتھ رکھتے حوصلہ بھی دیا۔ دماغ کہاں چل رہا تھا اس وقت؟ پتہ نہیں کیوں رکھوائی یہ سائنس مجھے، اور اوپر سے نان میڈیکل۔ میں بتا رہی ہوں، میں فیل ہو گئی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آرزو گھٹنوں کے گرد بازو باندھتے سر ان پر رکھتے بولی، ساتھ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ آرزو، آپ کو پرنسپل بلا رہے ہیں، ہیڈ گرل آرزو کو دیکھتے بولی، جس پر آرزو نے آنکھیں پھیلائے مروہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں کون آیا ہوگا، ماما میری یہیں بے عزتی کرنا شروع ہو جائیں گی۔ آرزو وہاں سے اٹھتی ہیڈ گرل کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اسے پرنسپل روم کے باہر چھوڑتے خود وہاں سے چلی گئی۔ آرزو نے چہرے پر معصومیت سجائی، خود کو ریلیکس کرنے کو گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ پرنسپل سر، میں آئی کم ان؟ آرزو دروازے میں کھڑے بولی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی، اور پھر آرزو خان کا حلق تک کڑوا ہو گیا جب پرنسپل کے سامنے والی چیئر پر اس نے سرخ چہرہ لیے بیٹھے دانیال کو دیکھا۔ آرزو نے افسوس سے اوپر دیکھا، جیسے اللہ سے کہہ رہی ہو بس یہ ہونا باقی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھی تھی۔ کئی بار مجھے آپ کی شکایات مل چکی ہیں، لیکن میں اگنور کرتا آیا ہوں، کیونکہ میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں۔ لیکن یہ کیا حرکت ہے مس آرزو؟ اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھے،
یہاں آ کر ہمارا ایکڈیمک ریکارڈ خراب مت کریں۔ پرنسپل بھڑک کر بولے۔ آرزو سر جھکائے زمین کو تک رہی تھی۔ اسے دنیا جہاں کی بے عزتی قبول تھی، لیکن دانیال خان کے سامنے ہوئی ذرا سی انسلٹ بھی اسے قبول نہ تھی۔ دیکھو دانیال، پرنسپل نے دانیال کی جانب اس کا آج کا اور باقی کیے پرانے ٹیسٹ بڑھا دیے، جسے وہ لب بھیجے دیکھ رہا تھا۔ سر پلیز آپ کسی اور کو بلا لیتے، یہ میرے والد صاحب نہیں ہیں۔ دانیال کے لبوں پر ابھرتی استزائیہ ہنسی کو دیکھتے آرزو پرنسپل کو ایک نظر دیکھتے بولی۔ اس کی اس اچانک بات پر دانیال دانت کچکچاتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آرزو بیہیو یور سیلف، دانیال اس کے ٹیسٹ پر گرفت سخت کرتے بولا۔ آرزو نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ پلیز سر، اگر آپ نے انہیں میرے ٹیسٹ دیکھنے کے لیے بلایا ہے تو میں کوئی جواب نہیں دوں گی، آرزو بمشکل نم آنکھوں میں آنسو قید کرتے بولی۔ دانیال سفیر خان کی استزائیہ مسکراہٹ اب بھی اس کا دل جلا رہی تھی، اور آرزو کی بات سنتے دانیال کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ سختی سے ٹیسٹ ٹیبل پر رکھتے آگے بڑھا اور آرزو کی بازو دبوچ گیا۔ پرنسپل حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سکلین صاحب، میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں۔ دانیال بمشکل مسکرا پایا تھا، ورنہ جو عزت افزائی آرزو دانیال کی یہاں کر چکی تھی، اس سچویشن میں تو دانیال بس آرزو خان کو یہیں گارڈ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس کا بازو دبوچے باہر نکلا۔ کلاسز ہونے کی وجہ سے وہاں اسٹوڈنٹس نہ ہونے کے برابر تھے۔ آفس روم کے ساتھ بنے ویٹنگ روم میں لاتے اس نے آرزو کو پٹخا۔ تم میں تمیز ہے آرزو خان، یا میں یہ سمجھوں تم ایک چھوٹی بچی ہو جسے بس اپنی ہی کرنی ہوتی ہے ہر وقت؟ تم جانتی ہو تم کیا بول رہی تھی وہاں؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجے شعلے ٹپکاتی نظروں سے آرزو کو دیکھتے بولا، جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ میں نے کہا تھا مت آیا کریں وہاں جہاں میں ہوتی ہوں۔ کیوں ہنس رہے تھے آپ؟ غصے سے بولتے بولتے آرزو کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر اس کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ وہ بار بار پلکیں چپکانے لگی۔ دانیال نے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ لب بھیجے سون سون کرتے بولی۔ دانیال آنکھیں میچے غصہ قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں سائنس رکھنے کو؟ ہاں، جب پڑھا ہی نہیں جاتا تم سے، دانیال سختی سے بولا۔ آرزو نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ماں کہہ رہی تھی سائنس آسان ہے۔ مجھے کیا پتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، مجھے نہیں پڑھنا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی گہری ہیزل آنکھوں میں عجیب سا طلسم تھا۔ تیکھی ناک پھیلاتے وہ سر کو نفی میں ہلاتے بولی تھی۔ دانیال زیر لب مسکرا گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب دانیال سفیر خان آرزو کی وجہ سے مسکرا پایا تھا۔ پڑھنا تو تمہیں پڑے گا آرزو خان، اپنا یہ دماغ پڑھائی میں لگاؤ تو زیادہ بہتر ہے، ہر وقت شرارتوں اور زبان درازی میں لگاتی ہو۔ وہ اس کے ماتھے کے وسط میں اپنی انگلی رکھتے بولا۔ آرزو نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے اپنی انگلی ہٹائی اور باہر نکل گیا۔ آرزو نے اس کی پشت کو گھورا۔ تم کلاس میں جاؤ، میں پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں، وہ پلٹ کر اسے دیکھتے بولا۔ آرزو اس مرتبہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی اور کلاس کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دانیال پرنسپل کے آفس کی طرف۔ میم گاڑی میں بیٹھ جائیں، ہیری گاڑی کا دروازہ کھولے بولا۔ ماں نے سہمتی نظروں سے بلیک گاڑی کو دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، ماں نفی میں سر ہلاتے بولی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیلنے لگا۔ میم پلیز گاڑی میں بیٹھ جائیں، سر نے بھیجی ہے گاڑی، ہیری سر جھکا کر ایک مرتبہ پھر سے بولا۔ ماں نے نفی میں سر ہلایا اور آگے کی جانب بڑھ گئی۔ کم آن بٹر فلائی، گاڑی میں بیٹھو ورنہ۔ موبائل پر ابھرتے میسج نے ماں کی روح کو جھنجھوڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی اور چہرہ سفید پڑنے لگا۔ میم پلیز، ہیری نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ ماں لرزتے وجود کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوتی، ماتھے پر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ ماں نم آنکھوں سے لڑکھڑاتے لہجے سمیت بولی تھی۔ ہیری خاموش رہا اور پھر سارے راستے ماں پوچھتی آئی، چیختی آئی، لیکن کوئی بھی کچھ نہ بولا تھا۔ تھک ہار کر ماں رونے لگی تھی۔ اس کی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگیں۔ گاڑی ایک عالی شان گھر کے سامنے رکی تھی۔ ہیری نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ماں خوف سے سہمتے گاڑی سے اتری۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے۔ ہر جگہ آدمی ہی آدمی تھے جو گن اور رائفل سے لبریز کھڑے تھے۔ ماں خوف سے آگے بڑھی۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے
اس نے سامنے صوفے پر برجمان شخص کو دیکھا۔ وہی ہولیا، وہی ہولناک ہولیا۔ مہا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا بٹر فلائی اڑنے کی، ورنہ میں تم سمیت سب کے پر کاٹ دوں گا۔ ویسے بھی آج ہمارا نکاح ہے، مطلب خاص دن۔ الیگزینڈر ہاتھوں کو باہم جوڑے بولا۔ مہا نے کپ کپاتے وجود سے اسے دیکھا۔ جاؤ اس روم میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ مہا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کمرے میں جاؤ بٹر فلائی، وہ سرد ترین لہجے میں بولا۔ مہا لڑکھڑاتے قدموں سے اس کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ہی وہ کچھ آدمیوں کو لیے اندر داخل ہوا۔ مہا کے سر پر اب وہ بلیک شال تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے کندھوں پر پھیلائی ہوئی تھی۔ کاش وہ آج اسائنمنٹ جمع کروانے یونیورسٹی آتی ہی نہ، اور اگر وہ گھر آ جاتا وہ واقعی ہی کسی کو مار دیتا۔ مہا دل و جان سے کانپی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا، جبکہ مہا خان وہ تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ اس نے خالی ذہن کے ساتھ الیگزینڈر کو قبول کیا تھا، اور پھر قاضی صاحب نے الیگزینڈر سے بھی پوچھا، جس نے ایسے جواب دیا جیسے احسان کر رہا ہو مہا جمشید خان پر۔ قاضی صاحب، کاظم اور باقی آدمی وہاں سے چلے گئے۔ مہا گمسم بیٹھی تھی۔ پتہ ہی نہ چلا کب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہوش تو تب آیا جب ایک سلگتے لمس نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس کو دیکھنے لگی، جو لبوں سے اس کے آنسو چن گیا۔ مہا کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ وہ پیچھے کی جانب کھسکی۔ رو کیوں رہی ہو؟ ہاں، اب سے تو وہی کرنا جو میں کہوں گا، اور زیادہ سوال جواب مت کرنا، مجھے پسند نہیں، وہ انگلی اٹھاتے بولا۔ مہا لب بھیج گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے لگا پل میں اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر سے ہیٹ اتاری۔ مہا نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھیں، انابی سیاہ لب، بکھرے بال، مغرور ناک۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھا، اور وہ ٹھیک کرتا تھا جو آنکھوں کو چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ آنکھیں کسی کا بھی چین و قرار لوٹ سکتی تھیں۔ وہ ساخت سی ہو گئی۔ بٹر فلائی، اتنی جلدی ہے مجھ سے دور جانے کی، وہ لبوں پر سائڈ سمائل رکھتے بولا، اور ماں نے جیسے کمرے میں طلسم اترتے پایا تھا۔ وہ لبوں پر کھینچی مسکراہٹ سحر طاری کرتی تھی۔ نکاح مبارک۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ ساخت انداز میں بیٹھی مہا کو اپنی جانب کھینچتے بولا۔ مہا نے اپنی کمر پر اس کی انگلیاں پوست ہوتی محسوس کی تھیں۔ مجھے گھر جانا ہے۔ طلسم ٹوٹ گیا۔ مہا کو اب وہ کوئی حیوان لگ رہا تھا جس کے سائے تلے مہا خان قید تھی۔ وہ اٹکتے لہجے میں بولی، شش۔ وہ مہا خان کے لبوں پر اپنی انگلی جماتے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر گیا۔ مہا سانس روک گئی۔ تم نے کہا تھا میں تمہیں چھو سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ محبت کی چاہ کی چمک نہیں تھی، وہ سرد سفاکیت بھری بدلے کی آگ کی چمک تھی۔ نہیں، وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی، جبکہ الیگزینڈر نے بڑی سفاکیت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتے قطرہ قطرہ خود کے اندر موجود زہر کو مہا خان کے اندر اتارا۔ مہا کو اس کی جارحانہ گرفت میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا، جبکہ الیگزینڈر کے ہاتھ اسے اپنی کمر کے اندر دھنستے محسوس ہوئے۔ وہ اس سے دور ہوتے اسے دیکھتے ایک آنکھ دبا گیا۔ مہا گہرے سانس بھرتی اسے ششد چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے الیگزینڈر سے ایسے فعل کی توقع نہیں کی تھی۔ اب آتے ہیں بدلے کی طرف۔ وہ اپنے لبوں پر آئے مہا کے لبوں کے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے بولا۔ یکدم اس کے چہرے پر سرد تاثر چھا گیا۔ مہا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ پہلا جھٹکا ملے گا تمہاری اس ماں کو، وہ لب دبائے بولا۔ مہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ الیگزینڈر نے بری طرح اس کا بازو کھینچتے اسے اٹھایا۔ نہیں پلیز، ماں سسکتی ہوئی بولی۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں جو کہوں گا وہی کرو گی، وہ ذرا جھکتے بولا۔ مہا کی ہائٹ اس سے کہیں درجے کم تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ مہا روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ گڈ گرل، مائی لٹل بٹر فلائی، وہ مسکرا کر بولا، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی اس کی طرح سرد تھی۔ اوکے، گھر جاؤ، اور پھر گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے، اکلوتی بیوی ہو تم میری، وہ اکلوتی پر زور دیتے بولا۔
اس کے کندھوں پر ہاتھ جماتے وہ مسکرایا تھا۔ ماں ہولے سے لرز گئی، بیک بون میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ جاؤ ہیری، تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دے گا، وہاں سے تم گھر جانا۔ وہ سگار کوٹ سے نکالے اسے سلگاتے بولا۔ ماں وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ بس کسی طرح وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، جبکہ الیگزینڈر کے لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اس کے ارادے خطرناک تھے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کل آرزو کے کالج میں بھی فنکشن سٹارٹ ہونے والے تھے۔ وہ اداسی چہرے پر سجائے گھر لوٹی تھی۔ سب کی شاپنگ مکمل تھی، سوائے مہا اور آرزو کے، جنہیں دانیال نے لے کر جانا تھا۔ آغا جان، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ دانیال یکدم اٹھتے بولا۔ آغا جی نے سختی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لب بھیجے بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں دانیال۔ تم آرزو سے نکاح کر لو، ویسے بھی شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے اب، آغا جی سنجیدگی سے بولے۔ دانیال نے باپ کو دیکھا جو خاموش بیٹھے تھے، جس کا صاف مطلب تھا وہ اس فیصلے پر راضی تھے۔ آغا جان، وہ بد دماغ لڑکی ہے، نہ اسے تمیز ہے نہ ہی پہننے کا ڈھنگ، اسے بس اپنی کرنی ہوتی ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ دانیال مٹھیاں بھیجے بولا۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا دانیال، وہ سب سمجھ جائے گی، تم جانتے ہو اس کی زندگی پر خطرہ ہے۔ آغا جی اسے سمجھانے کے سے انداز میں بولے۔ دانیال جبڑے بھیج گیا۔ آرزو خان سے شادی، اف، وہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتا تب بھی ایسا نہ سوچتا۔ دانیال، مجھے شرمندہ مت کرو، میں شہیر سے وعدہ کر چکا ہوں، تم آرزو کا خیال رکھو گے۔ آغا جی بولے تو دانیال نے سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ وہ کیا کرتا اس لڑکی کا جو اس سے بدلے لیتی تھی؟ دانیال سفیر خان اور آرزو خان بہت الگ تھے، وہ دونوں اکٹھے ہرگز نہیں رہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے آغا جان، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے نکاح کے ساتھ رخصتی چاہیے۔ میرے اور آرزو کے معاملات میں کوئی نہیں بولے گا، نہ میں کسی کو جواب دہ ہوں گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا تو آغا جی مسکرا اٹھے۔ ہمیں منظور ہے۔ وہ مسکرا کر بولے تو دانیال وہاں سے اٹھتے باہر نکل گیا۔ بابا، آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح آرزو محفوظ رہے گی؟ کب سے خاموش بیٹھے جمشید صاحب نے کسی سوچ کے تحت کہا۔ ہاں، مجھے یقین ہے جمشید، دانیال کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا، آغا جی اٹل انداز میں بولے تھے۔ دونوں بھائیوں نے اس بات میں سر ہلایا، یہ جانے بغیر کہ اگر آرزو خان ہی نہ مانی تو۔ یار وہ دیکھو کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، مروہ چہک کر بولی۔ آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ شرم حیا کر لو بدتمیز۔ اس نے لڑکے کی جانب ایک نظر ڈالی، وہ واقعی ہی گڈ لکنگ تھا۔ آج ان کے کالج میں مقابلوں کا پہلا دن تھا، جہاں آج مختلف موضوعوں پر تقاریر ہونی تھیں۔ اب بس کرو، ایسے مت گھورو اسے۔ آرزو اس کا بازو کھینچتے چلنے لگی تھی۔ مروہ نے برا سا منہ بنایا تھا جب ان لڑکوں کے پاس سے گزرتے آرزو کا بیلنس پاؤں کے نیچے آنے والی پلاسٹک واٹر بوتل سے بگڑا اور وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی اس لڑکے نے اسے تھام لیا تھا جس کے بارے میں وہ دونوں کچھ دیر پہلے باتیں کر رہی تھیں۔ آرزو شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی نیچے گرنے کے خوف کی وجہ سے، جبکہ مروہ منہ پر ہاتھ جمائے حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کئی اسٹوڈنٹس بھی حیرت سے انہیں اس انداز میں دیکھنے لگے اور پھر دبی دبی ہنسی ان کے چہروں پر ابھری۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس لڑکے نے آرزو کو سیدھا کرتے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے استفسار کیا تھا۔ آرزو نے آنکھیں کھولے تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اسے دیکھا۔ جی، وہ پہلی بار لڑکھڑا گئی تھی، شاید اتنے لوگوں کی خود پر جمی نظروں کے باعث یا زمین پر گر جانے کے ڈر سے۔ لڑکے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دھیان سے مس، وہ تھوڑا آگے جھکتے بولا۔ آرزو لب بھیج گئی۔ اب وہاں سے کئی اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ مروہ ہنسی دباتے اسے وہاں سے لے گئی، جبکہ پیچھے اس لڑکے نے معنی خیز نظروں سے آرزو کی پشت کو دیکھا۔ کام ہو گیا، وہ لڑکا اپنے گروپ کے دوسرے لڑکوں کے پاس جاتے بولا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گڈ، اب آئے گا مزہ۔ وہ چار لڑکے ہنسے اور وہاں سے چلے گئے۔ مروہ نے آرزو کے بازو کو ٹھوکا دیا تھا۔ کیا فلمی سین بنا یار، مروہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ آرزو نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ میں گھر جا رہی ہوں، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ آرزو منہ بناتے آگے کو بڑھ گئی اور پھر کالج گیٹ کراس کرتے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جہاں ماں ڈرے سہمے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آرزو کو وہ کچھ دنوں سے عجیب ہی لگ رہی تھی، نہ ٹھیک سے کھا رہی تھی نہ ہی کوئی بات اس سے شیئر کر رہی تھی، بلکہ جب ایک دو بار آرزو اس سے ملنے آئی
تب بھی ماں نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔ آرزو نے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے دانیال کو دیکھا۔ اسے بے ساختہ ہی کچھ دیر پہلے والا وہ مومنٹ یاد آیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں یکدم ہی بڑھ گئیں، وہ سر جھٹک گئی تھی۔ یہ سوٹ نہیں کرے گا تم پر بٹر فلائی۔ ماں نے چونک کر آس پاس دیکھا تھا۔ وہ بازو سینے پر باندھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں خوف لبکا اور ڈریس ہاتھ سے چھوٹتا زمین پر گر گیا۔ وہ والا، اس میں تم بھلا کی حسین لگو گی، آئی سویئر۔ وہ اورنج اور بلیک کنٹراسٹ کی نیٹ کی فراک کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ ماں نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے، جہاں شاپ کی دوسری جانب آرزو اپنی شاپنگ کر رہی تھی۔ بھاگنے کی کوشش بیکار ہے، چلو ڈریس لو، مجھے تمہیں اس میں دیکھنا ہے، وہ لب دبا کر بولا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں چمک ابھر گئی۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں بٹر فلائی؟ ڈریس لو، اس مرتبہ وہ ذرا غصے سے بولا تھا۔ ماں نے فوراً کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈریس اٹھا لی، گلے میں گلٹی سی بھر کر معدوم ہوئی۔ ماں، آرزو نے ماں کے کندھے پر ہاتھ جمایا۔ ماں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ماں کا جسم کپ کپا اٹھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ یہاں گمسم کیوں کھڑی ہو؟ آرزو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ماں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ دل کے تہہ خانوں میں خوف کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا۔ وہ شخص کیا واقعی ہی کوئی بلا تھا، جو پل میں نظر آتا اور پل میں غائب ہو جاتا تھا؟ کچھ نہیں، چلو میری شاپنگ ہو گئی ہے، ماں نے ڈریس لیتے آرزو سے کہا، جو ہنگارہ بھرتے باہر نکلی، جہاں دانیال ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھ وہ چلنے لگا تھا۔ آرزو بھی اپنے بیگ سنبھالتی چل رہی تھی، جبکہ ماں بھی غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھتے چل رہی تھی۔ جب ایک پلر کے پاس اسے پھر سے الیگزینڈر نظر آیا تھا، ماں کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ تیزی سے آرزو کے ساتھ ہوتی چلنے لگی تھی، ٹانگوں سے جیسے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اف اللہ، کیا مصیبت ہے پڑھنا! آرزو سر پکڑے بولی۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچے تھے۔ دانیال تو آفس واپس چلا گیا تھا، جبکہ ماں روم میں تھی۔ ادھر آرزو کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ یا خدا میری شادی کروا دیں، کم از کم اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ آرزو سر اوپر اٹھائے دعا کرتے بولی۔ لیزے اسے دیکھتے ہنس دی، جبکہ عائشہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ باجی جی، اگر آپ کے شوہر نے کہا کہ آپ کو پڑھنا ہے تو؟ علی صوفے پر بیٹھتے بولا تو آرزو نے غصے سے دانت پیستے اسے گھورا۔ منوس مارے، جب بھی بولتے ہو غلط ہی بولتے ہو۔ آرزو ہنگارہ بھرتے بولی۔ علی کندھے اچکا گیا۔ آپ کو شادی کرنی ہے؟ آغا جی کی آواز پر آرزو نے زبان دانتوں تلے دبا کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ وہاں بیٹھے کئی لوگوں کے چہروں پر سایہ سا لہرایا، شاید اگلے لمحے کا سوچ کر۔ رخسار بیگم، نور بیگم، صفیہ بیگم اور سفیر صاحب بھی وہاں چلے آئے تھے۔ نہیں وہ آغا جان، میں تو بس… آرزو کتاب ٹیبل پر ہی رکھتے خود اٹھتے شرمندگی سے بولی۔ آغا جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ سر جھکائے چلتے ان کے پاس صوفے پر ٹک گئی۔ ویسے میں یہی بتانے آیا ہوں، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، تمہارا انٹر کلیئر کرنے کے بعد۔ آغا جی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، جبکہ باقی سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جاننا چاہو گی کس کے ساتھ؟ آغا جی پھر سے گویا ہوئے۔ آرزو نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دانیال کے ساتھ۔ آغا جی مسکرا کر بولے۔ کمرے سے باہر نکلتی ماں نے یہ سنتے لبوں پر ہاتھ جما لیا، جبکہ لیزے بھی منہ کھولے آرزو کے رفتہ رفتہ سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں اب مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ وہاں ایک حیرت کا جہاں آبا تھا۔ دانیال حیرت کی انتہا کو پہنچتے اس کے لبوں سے آزاد ہوا۔ وہ لب بھیج گئی۔ ہاں دانیال، ہم سب کا یہی فیصلہ ہے۔ آغا جی آرزو کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھے بغیر پھر سے بولے۔ آرزو خان یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ رخسار بیگم نے پریشانی سے بیٹی کو دیکھا، اور یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ آغا جان، مجھے آپ کے ہر فیصلے کی عزت ہے، لیکن یہ نہیں، میں دانیال سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ میری شادی کسی راہ چلتے فقیر سے بھی طے کر دیتے تو میں کر لیتی، لیکن دانیال سفیر خان ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ لب بھیجے بولی۔ اس کا چہرہ ضبط کرنے کے باوجود سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے آغا جی نے تیوری چڑھائی۔ کیوں؟ آخر کیا مسئلہ ہے دانیال میں؟ اور دوسری بات، لڑکیاں یوں منہ اٹھا کر اپنی شادی کے بارے میں نہیں بولتی۔ آغا جی صوفے سے اٹھتے روبدار لہجے میں بولے تو آرزو ضبط سے سر جھکا گئی۔
آغا جان، بے شک لڑکیوں کو وہ شادی موت لگ رہی ہو۔ آپ جانتے ہیں دانیال سفیر خان اور آرزو خان سکے کے دو الگ پہلو ہیں، اور ویسے بھی دانیال خود بھی نہیں مانے گا۔ آرزو سر جھکائے بولی۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی، دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ مان گیا ہے آرزو، اور اب میں چاہتا ہوں تم بھی مان جاؤ، ورنہ مجھ سے یا گھر کے کسی افراد سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ مجھے شام تک تمہارا فیصلہ چاہیے۔ آغا جی غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سفیر صاحب ان کے پیچھے گئے، جبکہ رخسار بیگم آرزو تک آئی تھیں۔ کیا خرابی ہے دانیال میں آرزو، اور کس طرح تم زبان درازی کر رہی تھی آغا جان کے سامنے؟ رخسار بیگم اس کا کندھا جکڑے اس کا رخ اپنی جانب کرتی سخت غصے سے بولی، مما، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آرزو خان دانیال خان کو پسند نہیں کرتی؟ زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ وہ نظریں اوپر اٹھاتے بولی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جن میں نمکین پانی تیر رہا تھا۔ وہ آنکھیں رگڑتی باہر نکلی تھی۔ وہ کالج یونیفارم میں ہی نکل گئی، بغیر شال لیے۔ ٹیسٹ یاد کرنے کے چکر میں اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا، اور اب اس کے گلے میں بس ایک پٹی تھی۔ رخسار بیگم نے یاسیت سے اس کی پشت کو گھورا۔ خان بابا، دانیال کے آفس چلیں۔ وہ آنسو ضبط کرتے بولی۔ خان بابا سر جھکاتے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پھر سارے راستے آرزو نے خود کو مضبوط بنانے کے جتن کیے تھے۔ نہ ہی اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ ہی وہ انہیں لانا چاہتی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس رشتے پر حامی بھرنے کی؟ مٹھیاں بھیجتے وہ میٹنگ روم کے دروازے کو دھڑام سے کھولے اندر داخل ہوتے، بغیر کسی کا لحاظ کیے چیخی تھی۔ میٹنگ روم میں بیٹھے 4 افراد نے اچنبھے سے اس لڑکی کو دیکھا، جبکہ دانیال سفیر خان کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ آرزو، باہر جاؤ۔ وہ باقی سب کے چہروں پر دبی دبی ہنسی دیکھتے بمشکل غصہ قابو کرتے بولا، ورنہ ابھی آرزو خان اس کے ہاتھوں سے ضائع ہو جاتی۔ کیوں باہر جاؤں میں؟ مجھے بتائیں کس کی مرضی سے آپ نے رشتے پر حامی بھری ہے؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، سمجھے آپ؟ وہ بغیر لحاظ کیے اس کے قریب جاتے بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ اسے کالج یونیفارم میں دیکھے دانیال سفیر خان کا خون کھول اٹھا، کیونکہ وہ دوپٹے کو گلے میں پٹی بنائے ڈالے ہوئے تھی، اور اس کے وجود پر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا بد دماغ لڑکی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ٹیبل سے ساری فائل نیچے گراتا شدید غصے میں پھنکارا کہ آرزو تھوڑے خوف کے زیر اثر پیچھے کو اچھلی۔ دانیال، ریلیکس۔ معراج نے دانیال کا کندھا جکڑے اس کا دھیان کلائنٹ کی طرف کیا تھا، جو یہ سب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ معراج، انہیں لے کر باہر جاؤ، انہیں سب ایکسپلین کرو، دانیال قہر ڈھاتے لہجے میں معراج سے بولا تھا، جبکہ اس کی سرد شفاف نظریں آرزو کے چہرے پر تھیں۔ معراج کلائنٹ کو وہاں سے لے گیا، اور آرزو خود کو اور دانیال سفیر خان کو اکیلے کمرے میں دیکھ اپنے یہاں آنے کو غلطی مان رہی تھی۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی، کیونکہ مقابل شخص کسی حیوان کی طرح اسے گھور رہا تھا۔ شال کہاں ہے تمہاری؟ ایک جست میں اس تک جاتے وہ اس کا چہرہ دبوچے غورایا تھا۔ شدید غصے کے تحت دانیال کے ہاتھوں میں ارتعاش برپا تھا۔ آرزو کا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ اگر میرے ہاتھ بندھے نہ ہوتے آرزو، تو ابھی میں تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا۔ اس کا چہرہ چٹکتے وہ دیوار پر ہاتھ مارتے وحشت سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ کیا عزت رہ گئی تھی اس کی ان کلائنٹ کے سامنے جو اس کی کمپنی سے ڈیل کرنے کو ترس رہے تھے، اور اب دانیال سفیر خان کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، منع کریں جا کر۔